میں نے کہا تمہارے معاملات سے اب میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا، یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں دکھائی بھی نہ دوں۔ عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ناممکن ہوگا تمہارے لیے، یہ تمہارا ہی آئیڈیا تھا، تم کتنا عرصہ غائب رہے؟ عثمان نے کہا ہماری بات اور تھی، ہم صرف پس پردہ چلے گئے تھے، ویسے ہمارا سب سے رابطہ تھا، گھر والوں کو اور کچھ خاص لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم کہاں ہیں، ان سے ٹیلی فون پر بات بھی ہو جاتی تھی۔ خادم نے کہا بڑی اچھی چیز ہے موبائل فون خفیہ رابطے کے لیے۔ ہم رات کے وقت سیاہ شیشوں والی گاڑی میں پھرتے تھے، گاڑی ہر روز ایک ہی نہیں ہوتی تھی اور ہم مخصوص خفیہ ٹھکانوں کے سوا کہیں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اپنی گھر یا کسی عام جگہ جانے کا رسک نہیں لیتے تھے جہاں ہمارے پہچانے جانے کا 1% امکان بھی ہو۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، تمہیں تلاش کرنے والی ہزاروں آنکھیں ہر جگہ ہوں گی، مجھے معلوم ہے، اور وہ سب دشمنوں کی آنکھیں ہوں گی، میرے سیاسی دشمن، کاروباری دشمن، قانون کے رکھوالے، سرکاری دشمن، مگر میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ آنکھ مچولی کب تک چلتی ہے۔ ایک بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں چوہے دان میں پکڑے جانے والے چوہے کی طرح کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ خدا کی دنیا بہت بڑی ہے، قطب شمالی سے قطب جنوبی تک اور بحر الکاہل سے ماؤنٹ ایورسٹ تک اربوں انسان بستے ہیں، ان کے درمیان میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، محض خود فریبی، اکیلا کوئی نہیں رہ سکتا، رشتوں کے بغیر زندگی کا تصور بے معنی ہے۔ خادم نے سر ہلایا۔ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ صرف آسمان پر خدا اکیلا ہے اور دنیا میں شیطان۔ انسانی رشتے بنتے بگڑتے رہتے ہیں، میرے لیے یہاں صرف ایک زمین کا رشتہ باقی ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، بیوی بچے نہیں ہیں، میں نے پارٹی چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، اب میرا ساتھ دینے والا ہے صرف پیسہ۔ یہ پیسہ کہاں کہاں میرا سہارا بن سکتا ہے، کچھ تم جانتے ہوگے مگر بہت کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ پیسہ مجھے تحفظ فراہم کرے گا، میرے لیے نام اور شخصیت، ملک اور شہریت بدلنے میں کام آئے گا۔ یہ اندازہ بھی ہوگا تمہیں کہ شاہ عالم کے لیے یہ ناممکن نہیں۔ کل کیا ہوگا یہ بہت دور کی بات ہے شاہ جی، تم ابھی کی فکر کرو کہ ایس پی غلام محمد کو تم کیا جواب دو گے، وہ پوچھے گا نہیں کہ جناب یہاں کیسے تشریف لائے آخر؟ خادم نے سوچ کے کہا۔ عثمان مسکرانے لگا۔ یار اسے جو بھی پوچھنا ہوگا شاہ جی کو وہ اپنے ساتھ لے جا کر پوچھے گا، اطمینان سے تفتیش کرے گا، دو مقتولین کی بازیابی سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، ہمارا بیان بہت پہلے سے تیار ہے، ہم وہی کہیں گے جو ہمارے وکیلوں نے سمجھا دیا تھا۔ خادم مطمئن ہو گیا۔ ہاں ہم پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، ہوا بھی تو ہمیں کوئی پھانسی نہیں چڑھا سکتا، لیکن اپنے شاہ صاحب پر خدا بخش مندرال کے قتل کا جو نیا الزام ہے وہ بہت سنگین ہے۔ غلام محمد کی اصل کامیابی ہوگی اس کے قاتل کی گرفتاری۔ میں نے کہا یار عثمان، اگر غلام محمد نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ ان بندوں کو بھی تم نے مارا ہے تو میں کیا کہوں؟ ایک لاش یہاں پڑی ہے ایک ٹیکسی کی ڈگی میں، اگر میں نے کہا کہ میں نے نہیں مارا خدا کی قسم تو جھوٹی قسم کھانے کا عذاب الگ ہوگا، اور ڈرائیور ہوش میں آنے کے بعد سچ بتا دے گا تو میرے خلاف ہو جائیں گے 3 کیس، مجھے 3 بار پھانسی ہو جائے گی۔ میرے غیر سنجیدہ رویے نے عثمان کو کسیانہ کر دیا۔ مجھے معلوم ہے شاہ جی کہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی تم بھاگ جاؤ گے۔ میں نے ہنس کے کہا اگر معلوم ہے تو پھر ایسی احمقانہ خوش فہمی میں کیوں مبتلا ہو؟ اب ذرا مہربانی کرو اور کھڑے ہو جاؤ دیوار کی طرف منہ کر کے۔ عثمان مشتعل ہو گیا۔ آخر کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ سب ناقابل اشاعت ہے۔ اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے چیخ کے کہا شٹ اپ۔ میں نے ریوالور میز پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم وہی ہو لاتوں کے بھوت، باتوں سے نہیں مانو گے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو خادم اور عثمان دونوں گھبرا کے کھڑے ہو گئے۔ خادم نے کہا دیکھو بدماشی مت دکھاؤ۔ عثمان نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کی توقع تھی، چنانچہ میری نظر اس کے ہاتھوں کی حرکت پر تھی۔ اب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا ہی تھا کہ میری کک اس کی کلائی پر پڑی۔ ریوالور اس کی گرفت سے چھوٹ کر اڑتا ہوا اوپر گیا اور پھر دیوار سے ٹکرا کے پیچھے گر گیا۔ عثمان سے حلق سے گالی کے ساتھ ایک کربناک چیخ سی نکلی اور اس کے دوسرے ہاتھ نے کلائی پر سے ٹوٹ کر ڈھیلے پڑ جانے والے ہاتھ کو تھام لیا۔ خادم کی حالت غیر ہو گئی۔ اچھا تم تلاشی لینا چاہتے ہو، کیا میں خود تمہیں ریوالور پیش کر دوں؟ ہاتھ اوپر اٹھا کے گھوم جاؤ، میں نے دھاڑ کے کہا اور عثمان کو بھی ایک جھٹکے سے اٹھا کے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ ابھی میں نے خادم کی ایک جیب سے ریوالور برآمد کیا ہی تھا کہ مجھے باہر سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سیمنٹ کے فرش پر تارکول کا ڈرم گھسیٹ کے لے جا رہا ہو۔ یہ چلبلی کی آواز تھی۔ پھر اس کا بکری کے بچے کی آواز سے مشابہ ہارن سنائی دیا۔ ایک بیک فائر کے ساتھ چلبلی کا انجن خاموش ہوا اور تقریباً ایک ساتھ اس کے چاروں دروازوں کے بند ہونے کے دھماکے سنائی دیے۔ بھائی کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، آزاد صاحب نے کہا۔
میں نے اپنی نگاہ خادم اور عثمان پر رکھتے ہوئے الٹے قدم جا کے دروازہ کھول دیا۔ ادھر آئیے آبادی کی طرف۔ آزاد صاحب کی قیادت میں 4 افراد اندر آ گئے، ان میں ایک شمی تھی۔ اس نے بڑی ممنونیت سے میری طرف دیکھا۔ باقی 2 کو میں صورت سے پہچانتا تھا، ایک رپورٹر اور دوسرا فوٹوگرافر تھا جو ہمیشہ آزاد صاحب کے ساتھ نظر آتا تھا۔ آزاد صاحب نے اندر قدم رکھتے ہی بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ بھائی واہ، یہ تو اپنے وہی ہیں مقتولین گویا۔ بخدا ہمیں اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے اپنی ان گناہ گار آنکھوں پر، کہیں یہ عالم بد ارواح تو نہیں۔ شمی نے میرے قریب آ کے اور سب کی نظر بچا کے کاغذ کا ایک پرزہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اسے آزاد صاحب کی اوٹ میں رہتے ہوئے پڑھا۔ اس پر ایک لائن لکھی ہوئی تھی، نہ تم یہاں ہو نہ ہمیں نظر آ رہے ہو۔ مجھے بھی ساختہ ہنسی آئی مگر میں نے روک لی۔ آزاد صاحب نے عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میاں ایسی بھی کیا بے رخی، یوں منہ پھیر کے کھڑے ہو مشتاقانہ دید سے۔ عثمان اور خادم نے خفت سے میری طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ آزاد صاحب اور ہم نوا ایک طے شدہ پلان کے تحت پوری تیاری سے آئے تھے۔ فوٹوگرافر نے اپنا کیمرہ سنبھالا تو شمی نے اپنا سوال داغ دیا۔ ہم اخبار والوں کو کچھ بتانے کے پابند نہیں ہیں۔ عثمان نے چراغ پا ہو کے کہا، ہم جو بتائیں گے پولیس کو بتائیں گے یا عدالت میں کہیں گے۔ اخبار والے وہاں بھی ہوں گے، آخر کیا حرج ہے یہ بتانے میں کہ اتنا عرصہ آپ کہاں رپوش رہے اور کیوں؟ شمی نے کہا، میں جانتا ہوں آپ لوگ ایک سازش کے تحت شاہ عالم کے کہنے پر آئے ہیں۔ عثمان نے برہمی سے کہا، پریس ہمیشہ سیاستدانوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ شمی نے کہا، ہم کسی شاہ عالم کے کہنے پر نہیں آئے ہیں۔ دوسرے رپورٹر نے شمی کی تائید کی، ہمیں کسی نے فون پر اطلاع دی تھی، خود شاہ عالم نے فون کیا تھا آزاد صاحب کو، پوچھ لے ان سے۔ عثمان نے کہا، بھئی کیا فرق پڑتا ہے اس سے، گویا جھوٹ بہرحال نہیں بولا تھا اس نے۔ آزاد صاحب نے کہا، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ عثمان بولا، یہ انتہا ہے دیدہ دلیری کی، اس شخص کے ہاتھوں آج ہی خدا بخش مندرال کا خون ہوا ہے، آپ اس سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ یہ یہاں کیسے موجود ہے؟ کیا اس نے فون نہیں کیا تھا آپ کو؟ آزاد صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، بھئی یہ کیا سلسلہ ہے؟ آخر اپنے عثمان صاحب کس کی طرف ہے روئے سخن گویا؟ آپ شاہ عالم کے بلانے پر آئے ہیں یا نہیں؟ اس پر الزام ہے ایک سیاسی قتل کا۔ خادم بولا، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ قاتل کو پولیس کے حوالے کریں؟ جہاں تک الزام کا سوال ہے تو شاہ عالم پر آپ دونوں کے قتل کا بھی الزام تھا۔ شمی نے کہا، لیکن آپ دونوں 100% زندہ ہیں، پھر بھی ہم متفق ہیں تم سے گویا، پوچھیں گے ضرور شاہ عالم سے کہ میاں سچ کہو یہ قتل عام آخر کس لیے؟ آزاد صاحب نے کہا۔ عثمان نے بگڑ کے کہا، کب پوچھیں گے؟ اسے فرار کرانے کے بعد۔ یہ تو گویا ہم پر بھی الزام آ گیا، کیا کہتے ہیں اسے، اعانت مجرمانہ کا۔ میاں برخوردار جو پہلے سے مفرور ہو اسے ہم کیسے فرار کرا سکتے ہیں؟ آزاد صاحب ناراض ہو گئے۔ پھر کبھی فون کیا اس نے یا شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو ہم یقیناً اس سے حقیقت حال معلوم کریں گے گویا۔ خادم نے غصے سے کہا، آزاد صاحب یہ کیا مذاق ہے آخر؟ عثمان نے چلا کے کہا، آج ہی 2 قتل اور بھی ہوئے ہیں اس شخص کے ہاتھوں، ایک لاش باہر ٹیکسی میں بھی پڑی ہے مگر یہ ٹیکسی ڈرائیور زندہ ہے، یہ بھی بتا سکتا ہے آپ کو، مگر شاہ عالم سے پوچھیں کیا یہ بات غلط ہے؟ آزاد صاحب کے لبوں پر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ بھئی یہ عجیب معاملہ ہے، اس وقت ہم کیسے پوچھیں آخر؟ کیوں اتنا ڈرتے ہیں آپ شاہ عالم سے؟ لا حول ولا قوت، اگر ہماری وہ ہوتی کیا کہتے ہیں اسے صنف بہتر گویا تو خدا کے بعد ہم اس سے ضرور ڈرتے۔ شاہ عالم کیا چیز ہے، اس جیسے ہماری جیب میں پڑے رہتے ہیں 2-4۔ آزاد صاحب نے کہا۔ شمی نے کہا، آپ اپنی بات کریں، شاہ عالم سے ملاقات ہوگی کبھی تو اس سے بھی پوچھ لیں گے۔ عثمان نے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ کبھی کا کیا مطلب ہوا خاتون، ابھی کیوں نہیں؟ شاہ عالم آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ فرما رہی ہیں کبھی سامنے موجود ہے۔ شمی نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بھئی نور چشمے راحت جہاں، تمہارے سامنے تو خیر سے ہم ہیں اور ہمارے سامنے ہو تم گویا۔ آزاد صاحب بولے، یہ شاہ عالم کہاں ہے آخر، نظر کیوں نہیں آتا؟ خادم اور عثمان نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ کس قسم کا ڈرامہ ہے آزاد صاحب؟ آزاد صاحب کے ساتھ آنے والا فوٹوگرافر مستعد ہو گیا۔ کیا شاہ عالم صاحب بھی موجود ہیں یہاں؟ کہاں ہیں وہ؟ پاگل کے بچے، یہ کون کھڑا ہے ادھر؟ یہ تمہارا باپ شاہ عالم نہیں ہے؟ عثمان نے چیخ کر کہا۔ فوٹوگرافر نے کہا، میرے باپ کا نام اکرام علی تھا، انہیں فوت ہوئے 4 سال ہو گئے۔ ادھر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا ادھر کوئی نظر آ رہا ہے تمہیں؟ شمی نے دوسرے رپورٹر سے پوچھا۔ میری دور کی نظر خراب ہے، دیوار ضرور نظر آ رہی ہے، وہ بولا۔ آزاد صاحب نے بھی سر ہلایا۔ غالباً اتنا عرصہ مقتول رہنے کا اثر دماغ پر پڑا ہے، انہیں یہاں بھی شاہ عالم نظر آ رہا ہے گویا۔ شمی نے مجھے اشارہ کیا کہ اب مجھے وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جانے سے پہلے عثمان کا فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا کے اسے دے دیا۔
उसने रिवॉल्वर को उलट पलट कर देखा। बहुत अच्छा है, तुम्हारा निशाना कैसा है, कभी चलाया है रिवॉल्वर? शिमी ने उसका सेफ्टी कैच हटाया। आजमा के देखो, ये कप रखो उस्मान साहब के सर अजीज पर। आजाद साहब ने फरमाया, अजीजा अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो बिला वजह एक गोली जाया हो जाएगी। गोया उस्मान खातम की हालत काबिल रहम हो रही थी। वो समझ गए थे कि ये मजाक नहीं, मुझे उस जगह गैर मौजूद साबित करने के लिए ये सारा खेल आमदन हो रहा है। उनका चीखना चिल्लाना ला हासिल था। अखबार वाले खुलकर मेरी इमदाद कर रहे थे और ये साबित करने के लिए आए थे कि जाए वारदात पर उनमें से किसी ने भी शाह आलम को नहीं देखा। जब पुलिस आएगी तो वही मौत पर होंगे। उनकी गवाही को पुलिस भी मुस्तरद नहीं कर सकेगी। वो सिर्फ इतना कहकर छूट जाएंगे कि किसी ने उन्हें गुमनाम कॉल के जरिए यहाँ खादम और उस्मान के मौजूद होने की इतला दी थी, जो तस्दीक पर दुरुस्त साबित हुई। मैंने कहा, तुम्हें शिकायत नहीं, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए मिस्टर उस्मान और खादिम। मुझे इंतकामी जज्बात ने इस हद तक मगलूब नहीं किया कि मैं मौका से फायदा उठाते हुए इस तमाम परेशानी का हिसाब बराबर कर देता जो मैंने तुम्हारी वजह से उठाई। वरना इस वक्त यहाँ अखबार वाले नहीं, तुम्हारी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उठाने वाले आते। ये बदमाशी का खेल तुमने ही शुरू किया था, इसका इंजाम और क्या हो सकता था बदमाशी के सिवा। शिमी मेरे साथ बाहर तक आई। शाह साहब, मैंने कहा, फिक्र मत करो, मुझे अपना वादा याद है। जब दीगर इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे तो मुझे बता देना, बल्कि आजाद साहब को बता देना कि मैं तुम्हें ट्रैवलर्स चेक की सूरत में रकम फराहम कर दूंगा, या तुम चाहो तो लंदन में भी तुमको नकद। दैट इज नो प्रॉब्लम। वो बात अब खत्म हो गई, मैं तो बस शुक्रिया अदा करना चाहती थी, उसने उदासी से कहा। मैंने कहा, छोड़ो, कितनी बार शुक्रिया अदा करोगी? फिर शुक्रिया मुझे भी अदा करना पड़ेगा बार बार कि तुमने मुझे कानूनी मुश्किलात से बचा लिया। ये दोनों बदमाश आज पकड़े गए हैं, लेकिन तुम्हारी 2 तस्वीरों ने इस साजिश का भांडा पहले ही फोड़ दिया था। काश मैं आपके लिए इससे ज्यादा कर सकती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी मोहलत ही कहाँ है। मैंने कहा, तुम बिला वजह इतनी मायूस हो, देख लेना चंद माह बाद तुम बिल्कुल ठीक हो के वापस आओगी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मुझे मालूम है कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं इखलाकन। आपसे एक बात कहूँ, ये क्या आप लगा रखी है आज तुमने शिमी? बस इसलिए नहीं कि आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, या दुनिया की नज़र में बड़े आदमी हैं, बड़े इंसान हैं आप। मैं बहुत बद इखलाक और बदतवार, बदतमीज और बद किरदार मशहूर थी। किसी की इज्जत महफूज नहीं थी मेरी जुबान से, मेरे कलम से और मुझसे। मैंने उसके शाने पर हाथ रखा। ये वक्त नहीं है ऐसी बातों के लिए, और ना ये जगह है। प्लीज, मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुन ले। मैंने महसूस किया कि वो रोने के करीब थी। आप सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद आपने मुझे एक बार समझाया था कि मैं एड्स के उस मरीज के साथ ना रहूं, उससे शादी ना करूं, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, इसलिए कि मैं मजबूर थी। मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो तनहा, मायूस और दिल शिकस्ता मर जाए। खुदकुशी करना आसान था मेरे लिए, चुनाचा मैंने शादी कर ली उससे। मैं सब जानती थी, सब समझती थी, और आज मुझे अफसोस या पछतावा कोई नहीं। चलो, खुदा जो करेगा बेहतर करेगा, मैंने कहा। आज मैं एक डॉक्टर से मिली थी। उसने सपाट लहजे में कहा, वो लंदन से आया हुआ एक स्पेशलिस्ट है। अखबार में था कि वो 3 दिन मशवरे के लिए दस्तयाब होगा एक प्राइवेट क्लिनिक में। अच्छा, क्या कहा उसने? वही जो मुझे मालूम था, शिमी ने कहा। उसने कहा कि लंदन आ जाओ, हम तुम्हें बचाने की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इतनी मोहलत जरूर मिल जाएगी तुम्हें कि तुम अपने बच्चे को जन्म दे सको, और क्या पता उसके बाद भी 1 महीना गुजर जाए। मैंने शिमी के लिए अपने दिल में बहुत दुख महसूस किया। अब वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए रो रही थी। मैंने फैसला किया है लंदन ना जाने का, उसने अपनी आंखें साफ करके कहा। ये क्या पागलपन की बात है? ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है शाह साहब। मुझे उस डॉक्टर ने बताया था कि पैदाइशी तौर पर बच्चे के खून में भी एड्स के जरासीम हो सकते हैं। 50-50 चांस है कि वो भी HIV पॉजिटिव हो। बस उसके बाद मेरा इरादा बदल गया। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। इससे तो बेहतर है कि वो पैदा ही ना हो, बजाय इसके कि वो भी मेरी तरह मरे, और मरने से पहले जब तक जिए मेरे अमाल की सजा भुगते। अपनी अम्मा को और अपने बाप को बददुआएं देता रहे, कोसता रहे। वो मेरे साथ ही दफन हो जाए तो अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी इमदाद की जरूरत नहीं मुझे। वो एकदम पलटी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर ना रोक सका। वो दरवाजे के करीब रुकी। शाह आलम साहब, मालूम नहीं क्यों आप वो पहले वाले शाह आलम नहीं रहे। शाह आलम को बरसों से जानती हूँ मैं। अब तो मेरी औकात ही 2 टके की रंडी जैसी हो गई थी, लेकिन 2 साल पहले तक आपने दिन रात जब मुझे याद किया, मैं हर जगह आ जाती थी, कोई सवाल किए बगैर। मेरी जिंदगी की बहुत सी रातें और बहुत सी बातें आपसे मंसूब हैं, ये आप भी जानते हैं, मगर आप वो शाह आलम नहीं हैं। ऐसा क्यों लगता है मुझे?
وہ پلٹ کے اندر چلی گئی اور میں سوچتا رہ گیا کہ سمی نے مجھ سے یہ سوال کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ اگر اس کو میرے رویے میں فرق کا احساس ہوا تھا تب بھی میرے ماضی کے کسی حوالے کی ضرورت بہرحال نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدلتا ہے، انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے یقین کا اظہار کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے اصل شاہ عالم نہیں مانتی، حالانکہ اس بات کو عدالت نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ایسے ہی شبنم کا یقین متزلزل نہیں ہوا تھا، اس کی چھٹی اس اندر کے احساس کی آنکھ، وہ غیر معمولی صلاحیت جو باطن کو اور آدمی کے خیالات کو بھی سمجھ سکتی ہے، سب سے جدا تھی۔ جذبات کی بھرپور توانائی کے ساتھ من تو شدم تو من شدی والی کیفیت میں بلا کون اپنی اصلیت چھپا سکتا ہے، اپنی شخصیت پر نقاب ڈال کے کون کسی شریک خلوت کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، اچھا کیا میں نے کہ شاہ عالم کی زندگی کے کول سے باہر آ گیا، ورنہ رکشی اور شبنم کے بعد صرف شمی ہی نہیں تھی، شاہ عالم کی عمر رفتہ کے روز شب کے نہ جانے کتنے ایسے سربستہ راز تھے جو میری نظر سے اوجھل تھے، مگر ان کو دوسروں کی نگاہ نے چھپ کے دیکھا تھا، رازداری سے دیکھا تھا جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا۔ ان گنت راتوں کی ایسی نہ جانے کتنی کہانیاں ہوں گی جو شاہ عالم کی کہانی کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں۔ میں جو کہ نصر عظیم تھا ان کے بارے میں کیسے جان سکتا تھا؟ میں نہ جانے کہاں کہاں اپنی حیرانی سے مشکوک ہوتا، لا علمی کے اعتراف سے چور بنتا، ناشنائی کے اظہار سے جھوٹا سمجھا جاتا۔ اس حقیقت کو قبول کر لینے کے بعد کہ خواہ سارا زمانہ مجھے شاہ عالم تسلیم کرے، میں ایک ایسے شخص کی زندگی نہیں جی سکتا جو مر چکا ہے، کیونکہ میں صرف ناصر عظیم ہوں۔ مجھے خاصا ذہنی سکون اور اعتماد حاصل ہو گیا تھا، اس مسافر کی طرح جو صحرا کے سفر کے آغاز میں ہی بھٹک جائے اور بروقت طے کر لے کہ اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ واپسی مشکل ضرور ہوگی مگر اس میں سلامتی کا یقین ہے۔ آگے بڑھتے جانے میں کوئی عقل مندی نہیں، صرف مشکلات ہیں اور خطرات ہیں اور بالآخر عذابناک موت ہے۔ میں جلد از جلد اس جگہ سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی، سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جیب میں سے موبائل فون نکال کے میں نے رئیس سے رابطہ کیا۔ وہ چلانے لگا، ابے کہاں مر گیا تو؟ میں نے کہا جملہ درست کر لے، یہ پوچھ مر کے کہاں گیا تو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہیں جہاں تجھے بھی جانا ہے۔ قسم اللہ کی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اپنی تو پریشانی سے جان عذاب میں تھی، آخر تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے کہا سڑک پر ہوں اور پیدل ہوں۔ تو نے اپنا موبائل فون بھی بند کر رکھا تھا۔ میں نے تیرے اس خان اعظم سے بھی پوچھا تھا، وہ تو میرے پیچھے پڑ گئے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تم بتاؤ مجھے کہ کہاں ہے ناصر عظیم؟ تم ہو اس کے دوست بچپن سے، اس کے رازدار اور مشیر ہو، ہم سے کیا تعلق اس کا؟ میں نے کہا خان اعظم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ دیکھ پیارے برا مت مان، یہ تیرا خان صاحب اپنی سمجھ میں نہیں آیا کبھی، خبتی پہلے بھی تھا، اب تو قسم اللہ کی پاگل ہو گیا ہے بالکل۔ میں نے کہا کہ اچھا اپنا شاہ عالم وہاں پہنچایا یا نہیں؟ قمر اور ڈاکٹر فروکی کی شادی میں تو چلانے لگا کہ میں نہیں جانتا کسی شاہ عالم کو اور نہ اس نام کے کسی شخص کو میں نے بلایا تھا، خبردار جو آئندہ فون کیا مجھے فضول باتوں کے لیے۔ میں نے کہا ان کو جتنا غصہ ہے اس سے زیادہ صدمہ ہے، مگر یار اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی سب کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑے۔ اصل بات یہ ہے یار کہ سٹھیا گیا ہے، وہ ساری عمر پریڈ کرتے یا کراتے گزری، 70 سال کی عمر میں بھی کرنل صاحب ساری دنیا کو اپنی ریجیمنٹ سمجھتے ہیں۔ خیر میں نے پھر تیرے یار ڈاکٹر فروکی کو فون کیا تو دل کو تسلی ہوئی، اس وقت تو وہیں تھا۔ میں نے کہا رئیس تو کہاں سے بات کر رہا ہے؟ اپنے رئیس خانے میں ربڑی کھا رہا ہے کیا اکیلے اکیلے؟ وہ ہنسنے لگا، بھئی یار بڑے دھکے کھائے زندگی میں اور جوتے کھائے زمانے کے، اب رس ملائی ربڑی کھانے کو مل رہی ہے تو کیوں نہ کھائیں؟ اور یہ اکیلے اکیلے کا کیا مطلب ہے آخر؟ میرا مطلب تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں، دھکے تو ہم نے بھی تیرے ساتھ ہی کھائے تھے یار، اور زمانے کے جوتے بھی۔ میں نے کہا اور فون بند کر کے ایک گزرتے ہوئے رکشے میں بیٹھ گیا۔